السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ اس کتاب کا 30واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الماء یعنی پانی، اس کی جمع امواہ اور میاہ آتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر چند نئے کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ ہے اقوام، یہ قومن کی جمع ہے جس کا معنی ہے مٹی، ریت یا غلہ وغیرہ کا چوٹی دار ڈھیر۔ اسی طرح سے ٹیلا کی طرح سے اونچی جگہ کو بھی قومن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے مستوٍ، یہ کلمہ استوا یستوی استواءً، جس کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، برابر ہونا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی سیدھا، برابر، مسطح۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے مستدیرۃ، یہ کلمہ بھی استدارہ یستدیر و استدارۃً سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے گول۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے الوعاء، برتن، اس کی جمع اوعیۃ آتی ہے۔ اس کے بعد آخری کلمہ ہے سوائل، یہ کلمہ سائل کی جمع ہے جس کا معنی ہے سیال چیز، بہنے والی چیز۔ اس کے بعد یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے ذهب محمد ومحمود إلى شاطئ البحر وقعدا يتباريان في عمل أكوام كبيرة من الرمل فحضر أبوهما وشاهد ما يعملان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذهب محمد ومحمود، محمد اور محمود گئے إلى شاطئ البحر، سمندر کے کنارے کی طرف، ساحل سمندر کی طرف۔ محمد اور محمود ساحل سمندر کی طرف گئے، سمندر کے کنارے کی طرف گئے۔ شاطئ البحر کا معنی ہے سمندر کا کنارہ، ساحل سمندر، اور شاطئ کی جمع شواطئ اور شطآن آتی ہے۔ وقعدا، اور وہ دونوں بیٹھ گئے، یتباریان، تبارا یتبارا، تبارین کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ وقعدا یتباریان، اور وہ دونوں بیٹھ کر کے مقابلہ کرنے لگ گئے، کس چیز میں؟ فی عمل اقوام کبیرۃ من الرمل، آخر سے ترجمہ کریں گے ریت کے بڑے ٹیلے بنانے میں، اور وہ دونوں بیٹھ کر کے ریت کے بڑے ٹیلے بنانے میں مقابلہ کرنے لگ گئے۔ فحضر ابوہما وشاہد ما یعملان، پس حاضر ہوئے آئے ابوہما، ان دونوں کے والد صاحب، ان دونوں کے ابو، یعنی محمد اور محمود دونوں کے ابو حاضر ہوئے۔ وشاہد، اور انہوں نے دیکھا، ما یعملان، جو وہ دونوں کر رہے تھے، ریت کے بڑے ٹیلے بنانے میں وہ دونوں جو مقابلہ کر رہے تھے اس چیز کو انہوں نے دیکھا۔ فطلب منہما ان یعملا اکواما من الماء بدلا من الرمل ودلہما علی نقرتین مملوءتین بالماء ووقف یرقبہما فحاول کل منہما ان یجعل الماء کومۃ فلم یفلح۔ جب ان دونوں کے والد صاحب نے ان کو دیکھا کہ وہ ریت کے ٹیلے بنا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ فطلب منہما، پس انہوں نے ان دونوں سے مطالبہ کیا، ان یعملا، کہ وہ دونوں بنائیں، اقواما من الماء، پانی کا ڈھیر، پانی کا ٹیلا، بدلا من الرمل، ریت کے بدلے میں، ریت کے بجائے، ودلہما، اور ان دونوں کو بتایا، ان دونوں کو دکھایا، ان دونوں کی رہنمائی کی، علی نقرتین، دو ایسے گڈھوں کی طرف، مملوءتین بالماء، جو کہ پانی سے بھرے ہوئے تھے، جن دونوں گڈھوں میں پانی تھا۔ ووقف یرقبہما، اور کھڑے ہو کر کے ان دونوں کو دیکھنے لگ گئے، یعنی ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم لوگ ریت کے بجائے پانی کے ٹیلے بناؤ، اور دو گڈھے انہوں نے دکھا دی کہ یہ دونوں گڈھے ہیں، ان گڈھوں سے پانی لو اور ٹیلے بناؤ۔ نقرتن کا معنی ہے چھوٹا گول گڈھا۔ آگے کہہ رہے ہیں فحاول کل منہما، پس ان دونوں میں سے ہر ایک نے کوشش کی،
ان یجعل الماء کومتن فلم یفلح کہ وہ پانی کا ٹیلا بنائیں، ڈھیر بنائیں، تودا بنائیں، فلم یفلح پس کامیاب نہیں ہوئے، وہ ٹیلا یا ڈھیر نہیں بنا پائے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ پانی کا ٹیلا بنے۔ فنظر محمد الی ابیہ پس محمد نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا، وقال اور کہا، کیا کہا؟ یا ابت اے والد صاحب، اے والد محترم، لا اقدر میں قادر نہیں ہوں، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس قدرت و طاقت نہیں ہے، ان اجعل کہ میں بناؤں من الماء پانی سے کومتن ٹیلا، میں پانی سے ٹیلا بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں پانی سے ٹیلا نہیں بنا سکتا ہوں۔ لأنی کلما اخذت حفنة ووضعتها فوق الماء نزلت إلى الجوانب، اس لیے کہ بے شک میں کلما اخذت حفنة جب بھی کوئی لپ لیتا ہوں، ووضعتها فوق الماء اور اسے پانی کے اوپر رکھتا ہوں، نزلت تو وہ اتر جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، إلى الجوانب اطراف کی طرف، من غیر ان یمسک الماء بعضه بعضا كما يحصل في الرمل، بغیر اس کے ان یمسک الماء بعضه بعضا کہ پانی ایک دوسرے کو روک سکے، كما يحصل في الرمل جیسا کہ ریت میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے ریت ایک دوسرے کو روکتا ہے اور اس کا ٹیلا بنتا ہے، اس طرح سے پانی نہیں ہے، پانی ایک دوسرے کو نہیں روکتا ہے اور نہ ہی اس کا ٹیلا بنتا ہے۔ فقال الاب تو والد صاحب نے کہا، نعم ھذا صحیح، ہاں یہ صحیح ہے، یہ بات تمہاری درست ہے۔ لأن الماء يسيل دائما إلى أسفل ليكون سطحه أفقيا ووجه نظرهما إلى سطح البحر، کیا وجہ بتا رہے ہیں پانی کا ٹیلا کیوں نہیں بنتا ہے؟ لأن الماء يسيل دائما إلى أسفل کیونکہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، ليكون سطحه أفقيا، افقیون کا معنی ہے متواسی، برابر، مسطح، ليكون سطحه افقيا تاکہ اس کی سطح برابر رہے، وہ اونچا نیچا نہ ہو، خمدار نہ ہو۔ ووجہ نظرہما الی سطح البحر اور انہوں نے پھیرا نظرہما ان دونوں کی نظر کو، یعنی محمد اور محمود دونوں کی نظر کو، الی سطح البحر سمندر کی سطح کی طرف، کہ جس طرح سے سمندر کی سطح بالکل برابر ہے، اس میں اونچ نیچ یا ٹیلا یا گڈھا نہیں ہے، اسی طرح سے ہر پانی کی سطح ہمیشہ افقی ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ اس عبارت میں اسفلا کے لفظ پر زبر آ رہا ہے، باوجود کہ اس سے پہلے الی حرف جر ہے، کیونکہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے۔ اس میں غیر منصرف کے دو اسباب وزن فعل اور وصف پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے افقیاً کا لفظ منصوب ہے، کیونکہ یہ کلمہ یکون فعل ناقص کی خبر ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔